میدان محشر جب لوگ جمع ہوں گے تو اس وقت حدیث شریف میں آیا یہ ہے کہ ان کی 7 پشتوں کو کتنی جو پیچھے کی ہیں مطلب ابا دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا جھکڑ دادا مکڑ دادا ہے نا 7 اس میں نانا بھی ہے نانا پر نانا آگے ایک پشت میں 2 لوگ ہوتے ہیں نا تو 7 گنا کتنا ہوگا بجھ گیا کہ اللہ کی رحیمی کریمی دیکھو کہ ایک حافظ قرآن جب ہوتا ہے تو اللہ کی رحیمی کہ ان کے باپ کو بھی بخشتا ہے ان کے دادا کو بھی بخشتا ہے ان کے نانا کو بھی بخشتا ہے ان کے پرنانا پردادا لکڑ دادا لکڑ نانا سکڑ دادا سکڑ نانا وہ تو پوچھتے تھے نا اب اوپر تم جوڑتے جاؤ بنگلہ بھاشا میں کہاں تک جا پاؤ گے ہے نا زیادہ تو بڑا شجرہ تمہارا ہے بھی نہیں اگرچہ شیخ ہو مگر شجرہ نہیں ہے نا تو کتنا گشتی بخشا گیا حضور نے فرمایا 7 گشتی جوڑو تو 14 پتہ بجھ گیا کہ نہیں اور یہ اگر یہ صحیح رہا حافظ قرآن بن کر تقوی پرہیزگاری کے ساتھ رہا تو اپنی 7 پشتوں کو بخشوا لے گا یہ پیچھے کی اور یہی نہیں اگر یہ متقی رہا تو اس کی آنے والی بھی 7 پشتیں بخشی جائیں گی اس کا بیٹا بھی بخش دیا جائے گا اس کا پوتا بھی بخش دیا جائے گا اس کا پرپوتا بھی بخش دیا جائے گا اس کا لکڑ پوتا بھی بخش دیا جائے گا تو 7 پیچھے کی پشتیں بخشی جائیں گی اور 7 آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی بخش دی جائیں گی حافظ قرآن ایک حافظ قرآن سے اتنا بڑا فائدہ ہے اللہ ایسا رحیم ہے ایسا کریم ہے میرے عزیز اسی پہ بس نہیں جب اللہ تعالیٰ ان حفاظ کو وہاں جمع کرے گا تو ان کو اکیلے نہیں جمع کرے گا میدان محشر میں ذرا سوچو مجمع لگا ہوا ہوگا کوئی کسی کو چین پائے گا تمہاری چین ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی لیکن تم نے اگر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو ان کی ماں کو ان کے باپ کو دونوں کو اس مجمع میں سب کے سامنے کرے گا ذرا سوچو سب کے سامنے کرے گا اللہ تعالیٰ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ذرا سوچو کہ اس نیکی کا صلہ کیسا ہے کہ ماں نے باپ نے اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجا اب غربت و افلاسی کے ماحول میں بچہ رہا اور پلا بڑھا علم دین حاصل کیا حافظ قرآن ہو گیا تو ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ سارے مجمع میں محشر میں ذرا سوچو جہاں جن و بشر سب جمع ہوں گے نفسی نفسی کا عالم ہوگا لیکن اس حافظ قرآن کے بن جانے سے اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو ان کے سروں پر عزت کا تاج عطا فرمائے گا سبحان اللہ عزت کا تاج عطا فرمائے گا تو حافظ قرآن کی اہمیت ہے عالم بن جائے عالم نبیل بن جائے تو اللہ تعالیٰ 14 پشتوں کو بخش دیتا ہے کتنی 14 پشتوں کو بخش دیتا ہے ماحول ایسا نہیں کہ اس میں اب کوئی تقریر کی جائے بس یہی کافی ہے اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے سبق بن جائے میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ ظلم و تشدد چھوڑیے دنیا داری چھوڑیے مصطفیٰ جان رحمت کے سچے وفادار بنیے دین خود بھی سیکھیے اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیے اس کی بہت سخت ضرورت ہے میرے عزیز آپ سب سے کہنا ہے لوٹیے اور دین کی اہمیت کو سمجھیے اس کی بڑی سخت ضرورت ہے میرے بھائیوں میری بہنوں آج ہمارے سماج سے دین اٹھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے قوم بنی اسرائیل کی تباہی اسی بنیاد پہ آئی کیونکہ اس قوم میں سے دین اٹھتا چلا گیا دین اٹھتا چلا گیا تو جانتے ہو
جھگڑے اتنے کیے کہ 71 فرقے ہو گئے. 71 کتنے فرقے ہو گئے؟ 71 فرقے ہو گئے قوم بنی اسرائیل میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بھی نجات والا نہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ نظریے میں 71 فرقے، وہ بولے ہم حق پہ، وہ بولے ہم حق پہ، بڑے جھگڑے. تو یہ جھگڑے جو ہیں نا انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں. حضرت موسیٰ کی قوم میں، قوم بنی اسرائیل میں 71 فرقے ہوئے، لیکن وہ سب کے سب ناری ہیں. یہ رسول پاک نے فرمایا کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، سب جہنم میں